کوڈیٹا جسے ہم انگلش میں کو اور اردو میں بغاوت اقتدار سے معزولی جیسی اصطلاحات سے جانتے ہیں، بزور طاقت کسی ملک کی حکومت اور اس کے اختیارات پر ایک نسبتاً چھوٹے گروہ کی طرف سے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے، اپنے پاس موجود اختیارات کو بڑھانے کے اقدام کو ہم کو اٹیمپٹ بغاوت کی کوشش کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ کوشش کسی مخصوص سیاسی دھڑے، باغی گروپ اور فوجی آمر کی طرف سے اقتدار پر غیر قانونی قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر بغاوت کرنے والے 7 دن سے زیادہ حکومت پر قابض رہ سکیں تو اس کوشش کو ایک کامیاب بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ انقلابات کے برعکس، بغاوتیں عام طور پر ملک کے بنیادی سماجی اور سیاسی نظریے میں زبردست تبدیلیاں لانے کے بجائے صرف اہم سرکاری اہلکاروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ عوامی انقلاب میں وہ مظلوم عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو موجودہ نظام حکومت سے ناخوش ہے کر اسے اپنے من پسند نظام کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ تاریخ کے چند انقلابات میں 1979 کا ایرانی اسلامی انقلاب، 1917 کا روسی کمیونسٹ انقلاب اور سب سے مشہور 1789 کا فرانسیسی انقلاب شامل ہے۔ حکومتی وقت کا تختہ الٹنے کی سازش حکومت کے اندر سے کوئی دھڑا یا بیرونی طور پہ بھی کوئی گروپ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم ان چند اقسام کی بغاوتوں پر غور کریں گے جن سے حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے یا ماضی میں الٹا گیا ہے۔ محلاتی بغاوت۔ اس قسم کی بغاوت میں حکومتی دھڑے کے اراکین ہی حکومتی دھڑے کے دیگر اراکین کو منظر سے ہٹا کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک بادشاہت میں کوئی شہزادہ دیگر درباریوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کو معزول کر کے خود تخت سنبھال لے۔ جمہوریت میں بھی اس قسم کے کو دیکھے گئے ہیں، جب حکومتی جماعت کے اراکین حاکم وقت کے خلاف گروہ بندی کر کے اسے حکومت سے بے دخل کرنے کے بعد اقتدار خود سنبھال لیتے ہیں۔ محلاتی بغاوتوں کا شکار تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتیں ہوئی ہیں، جن میں قدیم چینی سلطنتیں، ہیبسبرگ شاہی خاندان اور عثمانی سلاطین شامل ہیں۔ فوجی بغاوت۔ مسلح افواج کسی بھی ریاست کا سب سے طاقتور ادارہ تصور کی جاتی ہیں۔ اگر حکومتی پالیسیوں سے ناراض ہو کر دیگر وجوہات کی بنا پر مسلح افواج وقت کے حکمران کو معزول کر کے اقتدار خود سنبھالیں تو اسے فوجی بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سیلف کو، جب کوئی حاکم حکومتی دھڑا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے اختیارات اقتدار کی مدت بڑھانے کے لیے غیر قانونی یا بظاہر قانونی راستے استعمال کرے، لیکن اس طرح اس ریاست کے آئین، قوانین اور نظام حکومت سرے سے ختم ہو جائیں یا ان کی شکل بگاڑ دی جائے تو اسے سیلف کو آٹوکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت میں موجود دھڑا آئین میں رد و بدل کر کے اپنے اختیارات بڑھا سکتا ہے۔ حکومتی دھڑا چونکہ تمام حکومتی مشینری پر قابض ہوتا ہے، وہ اس مشینری کو اپنے حق میں استعمال کر کے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کر کے اپنے اختیارات بڑھا سکتا ہے۔ اس مشینری میں عدالتیں، الیکشن کمیشن، سینسر بورڈ، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بغاوت کے نتائج۔ ناکام بغاوت۔ اگر حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام ہو جائے تو اسے ایک ناکام بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس بغاوت میں شامل افراد گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور ان پر ریاست کے خلاف سنگین غداری کے مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ مکمل نظام کی تبدیلی۔ حکومت کے خلاف بغاوت کا ایک اہم مقصد رائج نظام حکومت کو تبدیل کر کے اپنا من پسند نظام حکومت رائج کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ بادشاہت کو ہٹا کر ایک جمہوریہ کا قیام۔ ویٹو کو، اس طرح کے قوم میں جب حکومت وقت کسی قسم کا غیر معمولی فیصلہ کرنا چاہتی ہو لیکن مسلح افواج اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے اس اقدام کو واپس لینے پر مجبور کر دے۔ اس قسم کی بغاوت میں حکومت کی نہیں بس فیصلوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ بغاوت کی وجوہات۔ حکومت کے خلاف بغاوت کی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں کچھ ممالک میں یہ بغاوتیں عام ہیں۔ کلچر۔ جب کسی ملک میں متعدد بغاوتیں روپذیر ہو چکی ہوں تو وہاں ایک کلچر بن جاتا ہے جس میں حکومت کے خلاف بغاوت کو ایک سنگین جرم کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ جب پچھلی بغاوتوں میں شریک افراد کو سزا نہ ملے تو دیگر مفاد پرست افسران اور گروہ موقع ملنے پر اقتدار ہتھیانے میں دیر میں کرتے۔ نسلی لسانی طبقاتی امتیازات۔
जब किसी मुल्क में नस्ली लिसानी या तबकाती तकसीम ज़्यादा हो और तमाम अहम ओहदों पर किसी एक तबके के अफराद फाइज हों, ऐसे हालात में अगर हुकूमत दूसरे तबके के गिरा के पास चली जाए तो इस हुकूमत के खिलाफ बगावत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अवामी राय आम्मा। अगर हाकिम वक्त के खिलाफ अवामी राय आम्मा बहुत ज़्यादा हो तो मुख्तदिर हलकों को शाह मिल जाती है कि वो इसे माजूल करके इक़्तिदार खुद संभाल ले। बैरूनी मुदाखलत। जब किसी कमज़ोर मुल्क का हुक्मरान ताकतवर ममालिक के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो ममालिक इस हुक्मरान को हटाने के लिए इसके मुखालफीन को इमदाद फराहम करते हैं ताकि इस हुक्मरान को इक़्तिदार से अलग करके वो ममालिक अपने मफादात का दिफा कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें। शुक्रिया।